السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آپ میں سے کون کون حج پہ جا رہا ہے؟ آپ لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ لوگ ٹریننگ بھی کرائیں گے؟ اس سے پہلے کتنے لوگ ٹریننگ کرا چکے ہیں؟ پہلے بھی کراتے رہے، آپ لوگ کراتے رہے، اور کتنے لوگ آج تک حج یا عمرے پر نہیں گئے؟ تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، ٹریننگ کرانے کا یا یعنی دوسروں کو سکھائیں گے آپ جو جانے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی ہم حج کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ ہی اگر اس موضوع سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہم ہر روز کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو امیر غریب، عورت مرد، بوڑھے جوان سب کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن کچھ دوسری عبادات ایسی ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے فرض ہیں جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جن میں زکوٰۃ مالدار لوگوں کے لیے، حج بھی ان کے لیے جو مال کے علاوہ اس طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جسمانی استطاعت بھی۔ چونکہ یہ لیکچر جو ہے آج کا، یہ بیسیکلی ٹرینرز کے لیے ہے کہ آپ لوگ جب دوسروں کی ٹریننگ کریں، یعنی ان لوگوں کی جو واقعی حج پہ جا رہے ہوں، تو ان کو خاص طور پر کن چیزوں کی طرف توجہ دلائیں، یعنی کس چیز کی ٹریننگ کریں، انہیں کیا سکھائیں، کیا بتائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں حج کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو۔ کچھ معلومات انہوں نے لوگوں سے سن رکھی ہوں گی، کچھ انہوں نے کتابوں میں پڑھی ہوں گی، کچھ انہوں نے ادھر ادھر سے سنی ہوگی۔ آپ نے کس چیز پر توجہ دینی؟ یعنی ان کے پاس بہت سی معلومات تو پہلے سے ہیں، پھر آپ کیا سکھانے جا رہے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی اہم بات تو وہی جو میں نے ابھی کی، کہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اور اس بات کی اہمیت کو خوب اچھی طرح جان لینا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور حج ایک عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور کسی بھی فرض کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متعلق جو بھی شرائط ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، اور جس سے وہ اپنی مکمل شکل میں ادا ہو سکے، ان سب کو جاننا اور ان کو کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ ایک سفر تو ہو جائے گا، ایک وزٹ تو ہو جائے گا، سیر تو ہو جائے گی، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو ہماری پوری کی پوری توجہ اس پہ رہنی چاہیے، گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک، کہ ہم صحیح معنوں میں فرض ادا کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو فرض میں خلل ڈالے، اور کوئی ایسا کام چھوڑے نہیں کہ جو فرض ادا کرنے کے لیے ضروری۔ پھر اس میں مختلف درجات ہیں، جتنے بھی مناسک ہیں، کچھ کام ہیں، کچھ تو لا محالہ کرنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس سے کم درجے کے ہیں، کچھ کر لیں تو بہت اچھا، اگر نہ کریں تو بھی حج ہو جائے گا، کچھ ایسے ہیں کہ جو کرنا مکروہ ہے اور کچھ کرنا حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کا بھی علم حاصل کرو۔ تو اسی طرح نماز پڑھنی ہے تو اس کا علم حاصل کرو، روزہ رکھنا تو پہلے اس کے بارے میں جانو، اسی طرح حج ہے تو اس کے بارے میں جانو۔ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی خود فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے مناسک اور طریقے سیکھ لو۔ تو یہ دراصل اسی سنت کا ریوائول ہے کہ ہمیں لوگوں کو وہ طریقے سکھانے ہیں۔
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سکھائے اور وہ ٹرانسفر ہو کر ہم تک پہنچے. کسی بھی عبادت کی قبولیت میں ایک بہت اہم چیز نیت کا درست ہونا ہے. تو حج کے لیے بھی سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ نیت درست ہو, اور نیت صرف اللہ کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. لہذا اس بات کا اعلان کرنے اور اس بات کے اوپر فخر کرنے اور اس بات کا چرچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں, یا اس کو ایک فیسٹیول بنا دیا جائے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نہیں, ہر وہ چیز جو نیت میں خرابی کا باعث ہو کہ حج اللہ کی خاطر کرنے کی بجائے اس سے مقصود دنیا طلبی ہو یا لوگوں کی نظر میں نیک بننے کا کوئی جذبہ یا شوق ہو, تو یہ درست نہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز عبادت کی قبولیت میں یہ کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اس سلسلے میں کئی سال پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا, حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال. اس میں طویل روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ڈسکرپشن حضرت جابر بیان کرتے ہیں, وہ قدم بقدم انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو اس کو پڑھ کے سن کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ حج کا قافلہ جا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ آپ نے کیا کیا اور جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کیا, اور وہ اوتھینٹک کتابوں سے ہم پڑھ لیں یا سن لیں, تو انشاءاللہ اس سے ایک پوری پکچر واضح ہو جائے گی. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ سب کو یہ بات بتائیں کہ حج کے بارے میں جو علم حاصل کریں وہ سنی سنائی باتوں پر مبنی نہ ہو, دلیل کے ساتھ ہو. جو بھی کوئی بات کرے, اس کے لیے کافی نہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں یا ہمارے علماء کہتے ہیں یا ہمارے بڑے کہتے ہیں یا ہمارے رشتہ دار یہ کہتے ہیں. نہیں, کیا چیز اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کیا پسند کیا. جتنا زیادہ اس سے قریب ترین حج ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اعلیٰ درجے کا حج ہوگا. اس میں ہمیں خاص طور پر اپنی طرف سے تو کچھ باتیں شامل کرنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم نے یہ معیار مقرر کر لیا اپنا اور بہترین حج کرنے کا ارادہ کر لیا اور نیت کر لی, تو اس کے بعد صرف حافظے پر اعتماد نہ کریں کہ ایک دفعہ کوئی لیکچر سن لیا یا کتاب پڑھ لی اور پھر اٹھ کے چل پڑے اور پھر وہاں جو ذہن میں آیا یا جو لوگوں کو کرتے دیکھا وہ کر لیا. یہ کافی نہیں ہوگا. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے حج کے بارے میں پڑھایا بھی, لکھا بھی, بہت کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود جب میں حج کر رہی تھی یا عمرہ ابھی بھی کرتی ہوں تو میں اپنے پاس لکھے ہوئے نوٹس ضرور رکھتی ہوں یا کوئی کتاب ضرور رکھتی ہوں کہ جس کو بار بار دیکھ کے میں اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ کیا میرا حج اس کے مطابق یا عمرہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کوئی چیز اس میں سے چھوٹ تو نہیں رہی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو صحیح طریقے پر نہ ہو رہی ہو. یعنی ایک طرح سے پوری چیک لسٹ اپنے پاس ہر سٹیپ کی ہونی چاہیے کہ جس کو ہم خود چیک کر لیں, چاہے وہ کسی کتاب کو دیکھ کے, چاہے لسٹ بنا کے یا کسی پیمفلٹ کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے, کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے, اس میں سے چھوڑا کچھ نہیں. تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب ہو آپ کے پاس اور پھر آپ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو مزید چیزوں کا اسی کے اندر ہی ایک چیز رکھیں, اس سائز کی رکھیں کہ جو بیگ کے اندر آ جائے, جو ہر وقت ریڈی ہو آپ کے پاس. بعض لوگ بہت مختصر کارڈ وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس میں بھی بھول چک ہو جاتی ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈسکرپٹیو بھی ہو. بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہمارا بیگ بھاری ہو جائے گا اور ہم اتنی چیزیں کیسے اٹھائیں, اور بعض اوقات چلنا بھی بہت پڑتا ہے یا بیگ اپنے گود میں رکھنا پڑتا ہے, تو بھاری نہیں ہم کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, ہلکا رکھیں, لیکن اس میں ہم اور بھی تو ضرورت کی ہر چیز ڈال لیتے ہیں. تو جس کام میں جا رہے ہیں یعنی حج کرنے جا رہے ہیں, اگر اس کے متعلق کی معلومات نہیں, یا وہ بھول گئے ہیں یا پیچھے ہوٹل میں رکھ آئے ہیں یا رستے میں کھو دی ہے یا کچھ اور کر دیا, تو پھر کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ جو کتاب چھپوائی ہے حج بیت اللہ, اسی نیت کے ساتھ کہ ایک درمیانے درجے کے بیگ میں آرام سے فٹ ہو جائے اور ہلکا پھلکا کاغذ ہو کہ جسے انسان آسانی سے پڑھ سکے. اب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کچھ سنیں یا
پڑھیں یا کچھ بھی کریں تو اس کو ایک اپنی ماسٹر بک بنا لیں، اور باقی جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملے، کوئی ٹپ ملے، کچھ کریں، ساری ایک کے اندر جمع کر لیں. یعنی 2 3 4 چیزیں ہرگز نہ رکھیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی انسان یہ کھول رہا ہے، پھر وہ کھولنے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، اور پھر جو کرنے کا ٹائم ہو تو گزر جاتا ہے، یا کنفیوژن کریٹ ہو جاتی. جتنا زیادہ مائنڈ کلیئر ہوگا، شرح صدر ہوگا، کنفیوژن نہیں ہوگی، اتنی زیادہ عبادت کے اندر یکسوئی، توجہ اور اطمینان نصیب ہوگا. تو شیطانی وسوسوں کو، لوگوں کی باتوں کو اور ادھر ادھر کی چیزوں کو اپنے اندر مت آنے دیں. اپنے آپ کو اندر سے خالص کریں، نیت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، اوتھینٹک، پیور، ٹو دا پوائنٹ، دل میں بھی، حافظے میں بھی اور کتاب میں بھی، اور ریڈی کتاب ہر وقت ساتھ. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب اس کتاب کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ترتیب ہے، سب سے پہلے تو اس میں حج کا معنی وغیرہ بتایا گیا ہے، پھر اس کی اہمیت کے بارے میں اور فضیلت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور وہ بھی مستند احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں. پھر یہ کہ حج ہوتا کب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات. پھر اس کے بعد شرائط بتا دی گئی ہیں جن میں مسلمان ہونا، مالدار ہونا، یعنی مانگ تانگ کے لوگوں کو تنگ کر کے یا قرضے لے کے حج نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح آزاد، عاقل، بالغ، صحت مند، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا، یعنی جھوٹ بول کے حج نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ دے کے کسی کو بھی حج نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے جو 2 شرائط ہیں، محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا، یہ ضروری. اس میں یہ جانے سے پہلے کی شرائط ہیں، جو شخص یہ شرائط پوری کرتا ہو وہ حج پہ جا سکتا ہے. اگر محرم نہیں ہے یا پھر یہ کہ عورت حالت عدت میں ہے جس میں سفر کرنا منع ہے تو اس صورت میں نہیں جانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ حج کی اقسام بتا دی گئی ہیں. عام طور پر جو لوگ پاکستان سے حج کے لیے جاتے ہیں، جن کو فقہ کی کتابوں میں آفاقی کہا جاتا ہے، آفاقی ایک ہے نا وہاں کے رہائشی جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، تو جو لوگ حرم سے باہر رہتے ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں. تو ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں، آفاقی میں. ہم لوگ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں. پہلے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر حج کی نیت سے مکہ کے اندر سے ہی، یا اگر مدینہ سے آ رہے ہیں تو وہاں سے احرام پہن کے حج کے باقی مناسک ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حج قران بعض لوگ کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا کہ قربانی کا جانور لے جانا اس میں مسنون ہے، ضروری ہے. اب یہاں سے پاکستان سے تو آپ نہیں لے جا سکتے، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ادائیگی کر دی جاتی ہے اور پھر حج قران کا لوگ نیت کر لیتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ حج تمتع کیا جائے، یعنی عمرہ بھی اور حج بھی. پھر حج کے ارکان بتا دیے گئے ہیں، پھر واجبات بتا دیے گئے ہیں کہ ارکان کیا ہیں، واجب کیا چیزیں ہیں. واجبات وہ ہیں کہ اگر کوئی واجب رہ جائے یا غلطی ہو جائے اور اس کو لوٹایا نہ جا سکے. ایک تو یہ کہ اگر لوٹایا جا سکے، یعنی کوئی چیز غلط ہو گئی، مثلا آپ ایک کام کر رہے تھے تو ٹھیک نہیں ہوا تو آپ دوبارہ جا کے کر لیں، لیکن وقت گزر چکا ہے، ٹائم گزر چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، دم یا فدیہ دے سکتے ہیں. اور اس میں میقات سے احرام کی نیت کرنا. بعض لوگ جہاز میں سو جاتے ہیں اور میقات گزر جاتی ہے، اور بعد میں اٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ اعلان ہو گیا کہ نہیں، تو کہتے ہو تو آدھے گھنٹے سے ہو گیا. اب آپ نے میقات پر نیت نہیں کی، ٹھیک، تو اگر آپ نے میقات سے نیت نہیں کی تو پھر دم دینا ہوگا. اسی طرح زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، رات مزدلفہ میں گزارنا. بعض لوگوں کی رات واپس عرفہ سے آتے ہوئے اتنا رش ہوتا ہے کہ لازماً کچھ لوگ نہیں کر پاتے، مزدلفہ میں رات نہیں گزار پاتے، تو اس صورت میں ان کو پھر دم دے دینا چاہیے. پھر حلق یا تقصیر کروانا، اگر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کوئی کروا سکا، بال کاٹ ہی نہیں سکا یا منڈوا نہیں سکا، تو اس صورت میں بھی ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا. بلا عذر کنکریاں نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی تو پھر دم دینا چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ روانگی سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جس میں نیت کا خالص ہونا، قرض ادا کرنا،
وصیت تحریر کرنا کہ پیچھے جو بھی ہیں، اگر آپ کوئی مال و متاع چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی کسی کا قرضہ دینا ہے، کچھ بھی، ان سب چیزوں کا ایک ڈاکیومنٹ بنائیں. یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اگر وارث اپنے وراثت سے محروم ہو گئے اس وجہ سے کہ آپ نے بتایا نہیں کسی کو کہ ان کی کل پراپرٹی ہے کیا، یا اسی طرح اگر کسی کا قرضہ آپ نے دینا تھا اور پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن لینے والا ابھی نہیں پہنچا اور آپ ایسے ادا کیے بغیر چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. اس کو کسی کو سونپ کے جانا چاہیے، کسی کے ذمے کر کے جانا، کسی کو وکیل بنانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذہنی طور پہ تیاری، روحانی، جسمانی، علمی، وہ تو بات ہوگی. پھر پہلے سے ہی باجماعت نماز کی ایک طرح سے عادت ڈالنی چاہیے، اور کتب احادیث وغیرہ جو اس سے متعلق ہے، خصوصاً حج سے متعلق کتابیں، ان کا مطالعہ کرنا. دعائیں یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ وہاں جا کے ہر وقت کتاب کھولے رکھتے ہیں، اور اس کا کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں قطعاً کتاب نہیں کھولی جا سکتی، یعنی بندے سے بندہ یوں ٹکرایا ہوا ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے، نہ آپ بیگ سے کچھ نکال سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کھول سکتے ہیں، اور نہ آپ کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. کچھ جگہ ہیں جہاں آپ کھول کے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ جگہ مثلاً بعض اوقات طواف میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کتاب کھولنے کا کوئی چانس نہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے دعائیں پڑھوانا شروع کرتے تھے، وہ سب کے لیے باعث اذیت ہوتا ہے. اس سے تو بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے. کوئی ایسا عمل جس سے دوسروں کی عبادت میں خلل آئے، دوسروں کو اذیت دے کے آپ اپنی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے بھی منہ سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، نہ دل میں کوئی خشوع ہے، نہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بس اندھا دھند ریپیٹ کر رہے ہیں طوطے کی طرح جیسے کوئی پڑھ رہا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. نہ یہ مسنون طریقہ ہے، اور نہ ہی یہ آداب و اخلاق کے اندر آتا ہے. اس سے تو مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانے سے پہلے اگر سارے مناسک یاد نہیں ہو سکتے تو طواف کے دوران جو آپ نے دعائیں کرنی ہے، بعض اوقات صحیح میں بھی بے پناہ رش ہوتا ہے، وہاں بھی آپ نہیں کھول سکتے کتاب شتاب. اور بعض اوقات کنکریاں مارتے وقت یا اور اسی طرح کے مواقع ہوتے ہیں کہ اس موقع پہ آپ نہیں کر سکتے، تو دعائیں یاد کریں. ہاں ٹھیک ہے، فرصت کے اوقات ہیں، وہاں بھی ساتھ ساتھ یاد کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ دعائیں جو ہیں وہ صحیح پروننسیشن اور صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کچھ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور تحریف کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں. تو قرآن میں تحریف کرنا یا الفاظ کو بدل دینا جو ہے، چاہے انجانے میں ہی ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے کلام کو بدلنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنی مرضی سے کچھ پڑھنا، فاعل کو مفعول پڑھنا یا کچھ اور کرنا، یہ بھی درست نہیں. تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ صحیح طور پر کسی سے سیکھ لیں. پھر لوگوں کو یہ بتائیے کہ کس طرح سفر پہ کون کون سی چیزیں لے جا سکتے ہیں اور کس طریقے پر وہ اپنے سامان کو مختصر رکھیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑا بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا. کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ اکٹھے جہاں رہتے ہیں، مثلاً کسی ہوٹل میں بھی اگر اکٹھے رہ رہے ہیں یا عرفات اور منا وغیرہ میں بھی، تو بعض لوگ اتنا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ انسانوں کے بیٹھنے، سونے، چلنے، گزرنے کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے انتہائی اذیت کا سبب ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنا کم سے کم سامان ہو اتنا ہی بہتر ہوگا. اس سلسلے میں آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سامان لے کے گئے ہوں گے، کیا کچھ اکٹھا کر کے لے گئے ہوں گے. جب بھی کوئی چیز رکھنے لگے تو یہ ضرور سوچیں، الا یہ کہ آپ کی دوائیاں ہیں یا آپ کی کوئی ایسی ضرورت کی چیزیں کہ جن کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ کی وہاں اکوموڈیشن ایسی ہے کہ جس میں آپ 30 دن رہنے جا رہے ہیں اور 30 جوڑے لے کے جا رہے ہیں اور ہر روز ایک جوڑا پہن کے صدقہ کر رہے ہیں اور 2 نہیں رہے مثلاً یا کچھ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کی اکوموڈیشن لوگوں کے ساتھ کمبائنڈ ہے، جوائنٹ ہے، تو اس صورت میں آپ پھر مختصر چیز. پھر اسی طرح جو بیگ ساتھ لے کے جائیں یا جو سامان لے کے جائیں اس کو بھی دیکھیں کہ وہ صحیح، اس کے کنڈے، اس کے سٹریپس وغیرہ مضبوط بھی ہیں یا نہیں. یہ نہ ہو کہ وہاں ٹوٹ جائے اور وہاں آپ کہاں کس موچی کو ڈھونڈیں گے یا بازار سے کہاں سے ڈھونڈیں گے. تو اس لیے وہ دوسروں کے لیے بڑی اذیت ہو جاتی، کیونکہ اتنا سامان ہوتا ہے کہ وہ جب اٹھاتے ہیں تو بعض اوقات بہت بے دردی سے اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں، تو پھر مشکل پڑتی. یعنی ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ اس
سفر میں مجھے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، نہ اپنے سامان کے ذریعے، نہ اپنے لباس کے ذریعے کہ اس میں کوئی اسمیل آ رہی ہے، نہ اپنی گفتگو کے ذریعے، نہ اپنی آوازوں کے ذریعے، نہ اپنی عبادتوں کے ذریعے، یعنی ان سارے کاموں سے بچنا ہے جس سے کسی کو کوئی اذیت پہنچے. ہاں اس کے برعکس یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے وہ کام کرنے ہیں جس سے میں دوسروں پر احسان ہی کرتی رہوں، احسان جتاؤں نہیں، احسان کرتی رہوں. یعنی اچھا احسان کرنا کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں اچھا کر رہا مگر آپ اچھا کر رہے ہیں. مثلا کوئی کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے یا کوئی کسی بھی طرح کا کام کر رہا ہے، لیکن اس نے آپ کو نہ پوچھا ہے، نہ آپ کا خیال رکھا ہے، نہ آپ کی ضرورت کو دیکھا ہے، لیکن آپ اس پوزیشن میں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جسمانی صحت کے اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا احساس کائنڈنس کیئر کے اعتبار سے، تو آپ اس موقع کو جانے نہ دیں. کیونکہ شیطان کیا چاہے گا کہ آپ کے دل میں ایسے وسوسے ڈالیں، اس نے میرا کیا کیا، اس نے تو میرے ساتھ فلاں کیا تھا. کیونکہ بہت سے لوگ وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے پائے جاتے ہیں. کیونکہ چھوٹا سا ایک سفر ہوتا ہے، 40 دن کا بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ کوئی کہیں سے آیا ہوتا ہے پاکستان کے کسی حصے کوئی کسی حصے سے. ایون اگر آپ اپنے قریبی لوگوں کو بھی گروپ بنا کے جائیں تو اس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوتے. فرسٹ ٹائم آپ ان کو جان رہے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ ان سے مل رہے ہیں، آپ کو ان کی عادتیں نہیں پتا، ان کو آپ کی نہیں پتا، وہ کس ماحول میں پلے، آپ کس ماحول میں پلے. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو یہ چیزیں ضرور بتائیں. آپ دیکھیے الہدا کی حج ٹریننگ اور باقی ٹریننگز کا بہت بڑا فرق کیا ہوگا. کوئی حاجی ایسے نہیں جاتا کہ اس کو مناسک نہ پتا ہوں. وہ اگر نہیں بھی پتا نا تو ساتھ والوں سے کچھ نہ کچھ پوچھ پچھا کے جو وہ کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کر لے گا. فرق یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو آداب سکھانے، نیت کا اخلاص بتانا، اس پہ زیادہ سٹریس کر، اور آداب بتانے، لوگوں کے ساتھ رہنے کے، چلنے کے، عبادت کرنے کے، اور اللہ کی رحمت پانے کے، لوگوں پر احسان کرنے کے وہ طریقے بتانے ہیں ان کو جس سے دوسرے تکلیف سے بچیں اور ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں اور واقعی ہمارا حج مبرور ہو جائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ آغاز ایئرپورٹ سے ہی ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو لمبی لائنیں ہوتی، وہاں جا کے گھبرا جاتے ہیں اور ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں. جب ہم کسی بھی تکلیف میں بہت ہائے ہائے مچاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں یا بندوں کا یا اللہ کا کہ بھی ہم پہ یہ کیوں مسئلہ آ گیا. ظاہر ہے نہ آپ حج کو جاتے تو نہ آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا. اب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو تبھی یہ مشکل پیش آئی ہے نا، تو پھر اس کا شکوہ کیا، کھڑے رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ دیر لائنوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہلکی پھلکی کرسی ملتی ہے، آپ اپنے ساتھ ہینڈ بیگ کے ساتھ، وہ یہاں کندھے پہ بھی ڈالی جا سکتی، جیسے بیگ ہوتا ہے نا اسی طرح کندھے پہ بھی ڈال لیتے. تو جہاں آپ نے دیکھا لائن لمبی ہو گئی ہے اور بہت دیر کھڑا ہونا، وہیں کھولی کرسی بیٹھ گئے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے رستے میں آپ یعنی اپنی ہی لائن میں بیٹھ جائیں، وہیں سے پھر کھڑے ہو جائیں، کرسی ساتھ ہی پکڑ کے آگے لے جائیں، تو بہت کنوینئنٹ رہتا ہے. لیکن لوگوں کے رستے بلاک نہ کریں کہ اور لوگوں نے آنا اور آپ وہاں پر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے گروپ بنا لیا اور لوگوں کے لیے اذیت کا سامان کر دیا. نکلتے وقت یہ سوچ لیں بس آپ اللہ کے رستے میں نکل کھڑے ہوئے، اب آپ نے منہ نہیں کھولنا، اپنے سے عہد کر لیں منہ نہیں کھولنا، بس میری ہر تکلیف کا اجر اللہ کے پاس ہے. ہاں کسی اصلاح کے لیے کھولنا ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو اچھی بات بتانے کے لیے، کسی کے سوال کا جواب دینے کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. لیکن شکوے شکایت کے لیے، کمپلینٹس کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، جھگڑے فساد کے لیے، بے وجہ دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا. ہم نے بس نیت کر لی کہ بولنا نہیں ہے، میں نے کم سے کم بولنا ہے، ضرورت کا بولنا ہے. یہ سب حاجیوں کو آپ نے بتانا. لائنیں بنانی ہے، رستے میں نہیں بیٹھنا، منہ نہیں کھولنا، صبر کرنا ہے، کیونکہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے. اور یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ. ہر چھوٹی سی تکلیف پر بھی گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں. اور پھر آخرت کو یاد رکھتے ہوئے کہ میدان حشر میں کیا ہوگا، جو اتنا لمبا دن ہے، اور پل صراط پہ کیا ہوگا،
تو اگر ہو سکے تو حج کی ٹریننگ کے کوئی ایک لیکچر میں آپ آخرت کا ذکر ڈال دیں، کیونکہ حج کا سفر آخرت کے سفر سے بہت ملتا جلتا ہے. میدان عرفات جو ہے اس میں اکٹھ طواف اور سعی اور کنکریاں مارنا، اور اس میں خوف و ہراس کی بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کے کھو جانے کا، آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. قیامت کے دن بھی آپ کیا ہوگا، اکیلے ہوں گے، سخت گرمی سر پہ، چاہے آپ نے چھتری بھی رکھی ہوئی ہو یا کپڑا بھی رکھا ہوا، پھر بھی بعض اوقات گرمی سخت ہوتی ہے. تو سورج قیامت کے دن کتنا سوا نیزے کے قریب آ جائے گا. تو آخرت کا حال بیان کر کے اس کو ان کمپیریزن حج کے حال کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں اس دن کی تیاری بھی کروا رہا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی تکلیفیں ہماری دور ہو جائیں تو ہمیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہاں کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ امیگریشن پہ ہیں، آپ کو سارے مرحلے گزر کے آپ جہاز تک پہنچتے ہیں، تو کیبن کے اندر بھی ایسا سامان نہ لے جائیں کہ جو اس طرح کے لفافوں میں بند ہو کہ جب آپ جہاز رکے تو وہ سر پہ گرے لوگوں کے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں پیسنجرز کی ہی غیر ذمہ داری کی وجہ سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب نے جہاز سے نکلنا ہوتا ہے. اچھا بیٹھنا بھی سب نے، صبر سے لائن میں کھڑے ہوں، اپنی سیٹ کا انتظار کریں، کسی اور کی سیٹ پہ نہ بیٹھیں. اسی طرح جب اترنے کی باری ہے تو اس پر بھی لوگوں کو صبر سکھائیں. یعنی خاص طور پر صبر کا جو لیکچر ہے وہ ضرور رکھیں حج ٹریننگ میں، کہ صبر پہ اجر کتنا ہے، کیونکہ ہم اجر بھول جاتے ہیں، موٹی موٹی چند باتیں اجر کی وہاں لکھوا دیں ان کو. اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے دین کی بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے ملک کی بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. چلے یہاں سے تو بعض اوقات ہم سارے مسلمان ہی ہیں تو کون کس کو دیکھ رہا ہے، پتہ ہے یہ ہم کیا ہیں، لیکن بعض مسلمان غیر مسلم ممالک سے بھی حج کے خاص سفر پہ چلتے ہیں. ایک طرف احرام باندھا ہوتا ہے، دوسری طرف لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی برت رہے ہوتے ہیں. تو یہ حج کا جو مقصد ہے یا جو روح ہے اس کی بالکل منافی چیز ہے. پھر اسی طرح جہاز میں بیٹھنے کے بعد دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ٹوائلٹ کا استعمال اور ایک ہے وہاں پر جو کھانا سرو ہوتا ہے. ان دو اوقات میں بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ جو پہلے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہ ٹیشو پیپر اور وہاں ڈٹرجنٹ اور جو پانی کا جو استعمال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پوری تصویریں کھینچ کے حج کا جو کیبن ہے، واش روم ہے، اس کی دکھانی چاہیے لوگوں کو. کبھی اتنا سا واش روم ہوتا ہے، اتنا سا یہ سنک ہوتا ہے، یوں یہ کھلتا ہے، اور صابن کہاں ہوتا ہے، اور کس طرح وہاں ہاتھ دھونے ہیں، اور کس طرح نیچے نہیں گیلا کرنا، کس طرح فلش کرنا ہے. خاص طور پر پی آئی اور سعودی ایئر لائن کی اگر آپ کو یہ تصویریں مل جائیں تو لوگوں کو باقاعدہ ٹرین کریں، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ٹوائلٹ استعمال کے قابل نہیں رہتا. کیونکہ گاؤں دیہات سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم کو موڈ دیکھا ہوتا ہے، ٹوٹی کھولنی ان کو نہیں آتی. اب سارے جب حج فلائٹ ہوتی تو ہر قسم کے لوگ اس میں، صرف پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگ. تو اس ٹریننگ میں خصوصاً آپ دیکھیں کن لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اگر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی ایسی جگہ پر، تو اس پر بہت توجہ دی، کیونکہ اگر کپڑے ناپاک ہو گئے، گندگی پھیلا کے آ گئے تو نماز ہی نہیں قبول. احرام ہی گندا ہو گیا تو وہ کس میں طواف میں کیا کر رہے ہیں اور آگے عبادت کیا کر رہے ہیں. دوسرا مرحلہ کھانے کا ہوتا ہے. بعض اوقات جتنا کھانا ملتا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، بار بار بیل بجا کے وہ اٹینڈنٹ کو بلاتے ہیں، یا ویسی آوازیں دیتے ہیں، یا اس کو ہراس کرتے ہیں، یا پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یا پھر جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کی جو چیزیں بچی کچھ وہ نیچے پھینک دیتے ہیں. یعنی مجھے جب کبھی اتفاق ہوا حج فلائٹ یا سعودی اور پی آئی اے کی فلائٹ جو جدہ سے آ رہی ہوتی ہے آج کے دنوں میں یا عام دنوں میں، اترتے وقت اس کا جو حال ہوتا ہے میں نے کسی فلائٹ کا نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا جتنے بھی سفر کیے. وہ کہتے ہیں یہ ارض مقدس سے آ رہے ہیں اور یہ یہاں پر کیا کر کے نکل رہے ہیں، کیا امیج چھوڑ رہے ہیں. رستوں میں گند پھیلانے والے اور کوڑا بکھیرنے والے، ان پر لعنت کی گئی ہے. ہم کس چیز کا مستحق ہو کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو سب کو یہ بتائیں کہ اپنے ہی بیگ کے اندر چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی رکھ لیں. آپ نے چاکلیٹ کھائی، آپ نے ٹافی کھائی، آپ نے فروٹ کھایا، آپ نے کچھ بھی کھایا، اپنی چیز اپنے بیگ میں رکھیں. اس وقت تک رکھیں
جب تک کہ آپ کو کوئی بن نہ مل جائے پراپر اور اس کے اندر نہ ڈالیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اترتے ہیں حج ٹرمینل پہ، وہ ایک اور امتحان کا وقت ہے. 12 گھنٹے لوگوں کو بعض اوقات وہاں لگ جاتے ہیں. پہلے سے بتائیں کہ اپنے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے، ڈرائی فروٹ وغیرہ یا کچھ بسکٹ وغیرہ اپنی چیز رکھ لیں. دوسروں کے لیے بھی تھوڑی زیادہ بھی رکھ لیں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو یا پانی پلانا یا کوئی بھی چیز خاص طور پر. اور ہر ٹرمینل کا واش روم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس دفعہ میں جب ابھی عمرے پہ گئی ہوں تو ظاہر ہے کہ ساری فلائٹیں حج ٹرمینل پر ہی اترتی ہیں، اور فجر کا وقت تھا اور وضو کرنا تھا، اور انہیں میں نقشہ بتا نہیں سکتی. اتنا بڑا واش روم تھا لیکن پانی سے بھرا ہوا، کوئی 1 انچ جگہ جو ہے نا وہ خالی نہیں تھی پانی. اب مجھے لگ رہا تھا اگر میرے جوتے بھی اندر گئے وہ بھی ناپاک ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو جوتوں سمیت بھی نماز پڑھنی پڑتی. تو یعنی المناک سین تھا. کس نے کیا؟ حجاج نے، احرام پہنے ہوئے لوگوں نے، کیونکہ حج ٹرمینل پہ تو وہی جاتے ہیں، عام لوگوں کو تو نہیں وہاں لے جاتے. وہاں تو 100% لوگ جو وہ حج کے یا عمرے کے مسافر ہوتے ہیں. اس کا بھی لوگوں کو کہنا ہے کہ لوگ جو کریں سو کریں، آپ لوگ یہ نہ کریں کہ اس میں کوئی بھی. لہذا ٹیشو پیپر اپنے پاس رکھیں، یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے آپ کم از کم اوپر کا سنک اپنے لیے تھوڑا سا آس پاس کی چیز صاف کر لیں. ورنہ برقع پہنا ہوا وضو کریں ساری بازو ہی گندے ہو جاتے. پتہ نہیں وہاں بچوں کو دھویا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے یا نہیں. یہیں سے پھر وہ جرمز جو ہے نا وہ ساتھ ہی لگ جاتے ہیں اور آپ پہنچنے سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں بیٹھنا یہ نہیں ایک کرسی پہ آپ بیٹھے اور ایک پہ اپنا بیگ رکھ لیا اور تیسرے پہ کچھ، اور جگہ روک دی لوگوں کی. اور غریب مسکین اور بیمار لوگ جو ہیں وہ کوئی نیچے بیٹھا ہوا، کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ بھی امیگریشن سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ فلائٹ آتی ہے نا، اترتے ہی وہ بس جیسے آپ بیٹھے نا وہ ایک ایریا میں کہتے ہیں بیٹھ دو. یہاں پوچھتے ہیں کہ کب امیگریشن ہوگی، کہ یہ پوچھو ہی نا، ہمیں نہیں پتا. گھنٹہ گزرے گا، 2 گزریں گے، 5 گزریں گے، 4 گزریں گے، جس وقت ان کا دل چاہے گا وہ آپ کو بلائیں گے. اور پھر آپ وہاں سے گزریں گے. اور پھر اس کے بعد بھی کافی باہر چلنا ہوتا ہے جب تک کہ آپ اگلی بس یا اس پہ. پھر چونکہ سامان لوگوں کے بے تحاشا ہوتے ہیں، وہ چڑھتے اترتے، پھر سیٹ لیتے اور وہ بس میں انٹر ہوتے. پھر وہاں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پہلے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک دوسرے چیخ چلا رہے ہیں. اور خصوصاً وہ لوگ زیادہ ہی تنگ کرتے ہیں جو گروپ میں ہوتے ہیں. کوئی رشتے دار 2-4 ہوتے ہیں اکٹھے، وہ بہت ستاتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کا پلو ایسا پکڑا ہے کہ چھوڑنا ہی نہیں. بھئی اس خوف میں کہ کوئی ہم سے چھٹ نہ جائے، بہتر ہے کہ آپ اپنا کہیں سی کے لکھ کے اپنا بیج لگائے رکھیں ہر وقت، کہ آپ کو نام آپ کا پتا ہو، یہ جو بھی طریقہ ہو بہتر. تو اس میں سب نے چڑھنا ہے، بس نے جانا نہیں جب تک آپ پورے نہیں ہوگے. تو فکر نہیں کریں، ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں. اور دوسرا اگر کوئی بیمار ہے، صحت مند ہے، چڑھ رہا ہے، چڑھنے دیں اس کو. اگر آپ کو سب سے بھی آخر میں چڑھنا پڑے گا نا تو آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہوں گے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. پھر کیا ہوتا ہے، راستے میں کہیں روک دیتے ہیں، ڈرائیور جا کے سو جاتا ہے. اب اس میں کوسنے نہیں دینے، کیونکہ اگر وہ اس حال میں چلائے گا نا، کیونکہ ان لوگوں کی بھی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، مسلسل وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے انہیں وقفوں میں سونا ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. چائے پینے اتر جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، آپ کے پاس اپنے ذکر کی کتاب، قرآن مجید، آپ کا چھوٹا موٹی اپنے انتظام کی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اس وقت کو انتہائی صبر سے گزاریں. اچھا وہاں آپ کہیں میں آپ اپنا ٹیسٹ مارک کرنے لگی ہوں کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ ہوتا پتہ کہ سخت تھکاوٹ ہوتی ہے. چھوٹی سی بھی کوئی بات آپ سے پوچھے گا نا تو آپ ایک دم پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ آپ احرام میں ہیں اور آپ نے جواب کیسے دیا. اب ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے آپ کے پاس بیگ ہے، سارے پیسے آپ کے پاس ہیں، اب کوئی چیز خریدنی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر ساتھ ہیں، بھائی ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے، وہ آپ کو آ کے کہے گا پیسے دے دیں. اب آپ تھکے بیٹھے ہیں اور بیگ میں اتنا کچھ بھرا ہوا ہے کہ وہ پیسے نکالنے میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو مثلاً آپ کے سب کام مجھ پہ کیوں چھوڑ دیتے، جاؤ خود رکھ لو، نکال لو، خود ہی نکال لو اس میں. اب فیل ہو گئے نا آپ تو. یا وہ آپ کو ستا رہے ہیں، جلدی کرو بس جانے والی ہے، جلدی سے پیسے نکالو. اس وقت آپ بھی فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. چاہے کوئی اشتعال دلائے تو بھی کہنا میں تو اب اپنے نمبر لگانے لگی ہوں کہ کتنا صبر کیا ہے، بولی ہوں کیا، کیسے بولی ہوں. اپنے بولنے پہ، لکس پہ، ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے.
آپ کہیں میں احرام میں ہوں، میں احرام میں ہوں، میں احرام میں ہوں. جب تک آپ مکہ پہنچتے نا آپ کو بخار وغیرہ چڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ کو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ حرم میں جانا اور پھر وہاں اگر جانا ہے تو پھر اگر سب نے جانا ہے اکٹھے یا پھر وہ آدھی رات کو جانا ہے یا آدھے دوپہر کو جانا ہے، جس وقت پھر ایک اور آزمائش ہوتی ہے، خصوصاً ان حاجیوں کے لیے جن کو عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں جا کے یا کہیں بہت دور ٹھہراتے ہیں کہ پیدل چلا کے لانا ہے. اب اس صورت میں ضروری نہیں ہوتا کہ مکہ پہنچتے ہی دڑ سامان رکھو اور آپ عمرے پہ نکل جاؤ، طواف پہ نکل، کوئی بات نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ مختلف گروپس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، وہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں یا آپ کو آزادی دیتے ہیں کہ آپ الگ اپنا کر لیں. اگر وہ آپ کو آزادی دیں تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ آپ آرام سے نہائیں دھوئیں، ریسٹ کریں، پین کلر ساتھ رکھیں، بخار وغیرہ کی دوائی ساتھ رکھیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں فوراً نکلے. بڑے بکسے میں نہیں بند کر کے رکھنی، کیونکہ کچھ لوگ بیگ ہلکا کرتے کرتے ایسی ساری ضرورت کی چیزیں بہت اندر گھسا دیتے. چھوٹے پیک میں 2-4 چھوٹی چھوٹی گولیاں رکھ لیں. اس میں کیا ہے کہ آپ وہ لے لیں اگر آپ کو سونا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے کہ آپ پوری دل جمی سے عمرہ کر سکیں. آپ پورا اپنا ٹائم لے لیں، نمازیں وغیرہ پڑھیں، آرام کریں اور اس کے بعد جس وقت آپ خوش ہوں تو خوشی خوشی اللہ کے گھر کی طرف جائیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ آپ کا جو عبادت ہے نا وہ بوجھ نہیں بنے گی. ورنہ اگر آپ نیند میں ہیں تو آپ کھڑے کھڑے بھی سونے لگیں گے، طواف میں بھی آپ سو جائیں گے، دعا نہیں پڑھ پائیں گے، صحیح میں بھی آپ کو نیند آنے لگ جائے گی اور آپ کہیں گے بس کس وقت ختم ہو. ہر تھوڑی دیر میں کتنا چکر ہو گیا، کون سا چکر ہے، کتنا رہ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ آپ مسلسل اللہ کی نگاہ میں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے آپ کی اس حالت پہ تو پھر کس کے لیے گئے وہاں؟ کسی اور کے لیے تو گئے ہی نہیں. تو ہر وقت نگاہ میں ذہن میں یہی ہو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی. اللہ میرے بیٹھنے پہ راضی تو میں بیٹھوں گی، اللہ اس پہ راضی ہے کہ میں انتظار کی اس میں حالت میں ہوں تو اس پہ ہر حال میں. اور پھر مختلف سچویشنز جو آپ کے امیجنیشن اور ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوں ان پر اصل امتحان ہوتا ہے صبر کرنے کی. کیونکہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تصویریں، واہ کتنی خوبصورت تصویریں، اور روتے ہیں دیکھ کے، اور حج کی مووی دیکھ کے روتے ہیں اور پھر تڑپتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نہ خانہ کعبہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بعض اوقات تھکاوٹ کے مارے. تو وہ کیفیت نہ آنے دیں، اس کو کنٹرول کریں. باقی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو احرام سے پہلے انسان کو ناخن واخن کاٹ لینے چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، تیاری بہتر طور پہ. اور پھر عمرہ کرنا ہو تو لبیک عمرہ، کیونکہ تمتع میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے. حج ہو تو لبیک حج یا حجن، اور اگر قران ہو تو لبیک عمرتن و حجن، نیت کے جو الفاظ ہیں. احرام میں خاص طور پر جو لوگوں کے اندر ایک عام عادت پائی جاتی ہے احرام کے نفل پڑھتے ہیں. احرام کی کوئی نفل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویسے آپ سفر سے پہلے نفل پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دعا مانگ کے چلے تو چلے، احرام کے نفل نہیں ہوتے. پھر یہ ہے کہ تلبیہ صحیح الفاظ آنے چاہیے صحیح طور پر، اور تلبیہ زبانی یاد کروا کے چھوڑیں، کیونکہ اگر تلبیہ یاد نہیں ہے تو پھر وہ ہر وقت کتاب نہیں کھول کے آپ پڑھ سکتے، عورتیں بھی پڑھے مرد بھی. اس سے میں نے عام طور پہ دیکھا ہے اگر بس میں ہو تو بہت دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں. اگر دوسرے کو پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہمارا بھی ان کی طرف سے ہی ہو جائے گا. نہیں، خود منہ سے بولیں. خصوصاً اگر آپ ٹیکسی میں جا رہے ہیں، چھوٹی سواری ہے یا کچھ، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ جی سفر میں یہ ہوا، جی فلائٹ اتنے گھنٹے لیٹ ہو گئی، جو فلانا ہو گیا. پھر یہ باتیں کیا فائدہ، ہو گئی ختم. یعنی وہ باتیں جو سب کو پتہ ہے، پھر ان کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تک نہیں بنتی کوئی. تو لغو باتوں میں سے جس کا کوئی نفع مند علم نہیں ہے، وہ ہر بات کرتے ہوئے سوچیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، یعنی صرف وقت گزاری ہے. پھر اسی طرح یہ الفاظ بھی ادا کیے جاتے ہیں، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، حج ایسا کہ جس میں نہ ریاکاری نہ دکھاوا، شہرت کی کوئی طلب ہی نہیں. پھر اس کے علاوہ جو عموماً یعنی چھوٹی چھوٹی وہ جو ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ بک میں لکھے ہوئے ہیں. جس چیز پہ عموماً کنفیوژن ہوتی ہے میں اس پہ تھوڑی تھوڑی بات کر کے آگے چلوں، کیونکہ پوری کتاب تو پڑھانے کا وقت نہیں. کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ عورتوں کا احرام کیا ہے. مردوں کا احرام سر ننگا رکھنا ہے اور عورت کا احرام چہرہ پر نقاب نہ کرنا ہے، چہرہ ننگا کرنا ہے.
ٹھیک ہے، یہ احرام کا ایک خاص لباس کا حصہ ہے، رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ یعنی مردوں کو سر کے اوپر کچھ بھی، نہ ٹوپی نہ تولیہ، کوئی چیز نہیں رکھنی. اسی وجہ سے تو اہل عرب جب گھر سے نکلتے تھے اور واپس جانا پڑتا تھا تو وہ دروازے سے نہیں گزرتے تھے کہ اوپر سے وہ آ جائے گی. اس زمانے میں کاریں تو نہیں تھی، تو بعد میں آئیں، ورنہ تو کوئی کار میں بھی نہ بیٹھتا کہ اوپر سے کور ہو جاتی ہے کار. اینی تو یہ ایک بالکل من گھڑت سی چیز تھی، بدعت تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، دروازے سے گزر جاؤ، اوپر سے اگر کوئی چیز سر کے اوپر آ گئی ہے کچھ فاصلے پر تو کوئی حرج نہیں ہے. احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے عورت کے لیے خصوصاً، جس میں اس کو اپنا ہی جو لباس وہ عام طور پہ پہنتی ہے گھر سے نکلتے وقت وہی پہنے گی. صرف فرق کیا ہے کہ نقاب نہیں پہننا، اور نقاب جو وہ سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے یہ نہیں پہننا. پھر کیا پہننا ہے؟ ان سلی اوڑھنی، دوپٹہ یا چادر یا کوئی بھی چیز جو ان سلی ہو. ان سلی میں کوئی کناریاں شناریاں نہیں لگائیں اس کو، کوئی لیس، سمپل اوڑھنی کاٹن کی جو ہے وہ سب سے آسان رہتی. کچھ حصہ اگر آپ سر پہ رومال کی شکل میں باندھ لیں پیچھے تاکہ بال باہر نہ نکلے، اور اگر ریشمی ہے خاص طور پر اوپر کی اوڑھنی تو اس صورت میں سلپ نہیں ہوتا اور سکون رہتا ہے بالوں کو کاٹن کی وجہ سے. ورنہ یہ ہے کہ سیدھا دوپٹہ جو ہے نا آپ کا تو کلرڈ اور فینسی نہیں ہو، سمپل ہو، بلیک ہو یا بلو ہو، یا اس میں اگر چھوٹی موٹی پھلکاری بھی ہے بلیک اینڈ وائٹ قسم کی، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے کہ کون جا رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی. اب اس میں کیا ہے کہ آپ ذرا سا اس کو پن لگا لیں. پن لگانا منع نہیں ہے، احرام کی خلاف ورزی نہیں ہے، ٹھیک، سیفٹی پن ہے. اس قسم کی پن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ اچھی طرح لگا لیں. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نیچے سے ذرا تھوڑا اوپر کر لیں، اوپر سے اس کو تھوڑا اور کھینچ لیں، کافی ہے. یعنی کہ تھوڑا سا اگر ناک ننگا بھی ہو گیا یا آنکھیں ننگی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح آپ جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر عورت بالکل اسی ڈریس میں جیسے ہم یہاں جیسے اپنے اسکارف پہنتے ہیں اور اسی سٹائل میں آپ بند کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر وہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہی اسکارف کا سٹائل اور وہ جو ہم یہاں پہن کے رکھتے ہیں اس کو اگر چینج کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور عرب خواتین کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جو چہرہ ڈھانکتی ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے، یہ جو سائڈ کا، تو اس کو اس طرح کرتی ہیں کہ اوپر سے یوں گرا لیتی ہیں، یعنی کہ پیچھے سے لا کے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ ناک کو لگ رہا ہے، گال کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ نقاب نہیں پہنو تو نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے منع کیا ہوگا نا. اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے. تو احرام کس کو کہتے ہیں؟ نیت کو. ٹھیک ہے نا. مردوں کے لیے سفید 2 چادریں، چاہے تولیوں چاہے سادی چادریں. عورتوں کے عام لباس سوائے اس کے کہ چہرہ کھلا ہوگا، بوقت ضرورت کپڑا آگے کیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کو ویسے تو احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے صرف اجازت. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خوشبو لگائی تھی احرام سے پہلے. اب بعد میں آپ نے جب احرام پہن لیا تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، لیکن وہ پہلے کی لگی ہوئی تھی. مگر عورت کو نہ پہلے اور نہ درمیان میں نہ اور بعد میں لگانی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت آپ مردوں کے بیچ میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر عورت سے خوشبو مردوں تک جاتی ہے تو وہ پھر بہت ہی سخت حکم ہے اس کا، سخت ناپسندیدہ ہے. اب اگر آپ جا مسجد رہے ہیں اور عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی خوشبو مردوں تک پہنچ رہی ہے، بعض اوقات بالکل صفیں بھی قریب قریب ہو جاتی ہیں، رستوں میں لوگ باندھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پہلے سے کھڑے تھے، آپ کو نہیں پتا، اتنے میں کوئی بھائی صاحب آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہی کھڑا کر لیا اپنے آپ کو. ایسی صورت میں نہ آگے جانے کا رستہ تھا، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، آپ سمٹ کے دوسری طرف تو ہو سکتے، وہاں سے ہل نہیں سکتے. تو پھر اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی اور اس مرد کو جا رہی ہے تو اس کی نہ نماز نہ آپ کا کچھ عبادت، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا کروانا اور اسی طرح میاں بیوی کا کوئی تعلق، اشارہ یا حتیٰ کہ نگاہوں سے بھی کسی قسم کی کوئی چیز ایکسچینج کرنا درست نہیں احرام کی حالت میں. یعنی دونوں کے لیے مکمل پابندی. اور احرام سارا مکہ یا مدینہ کا وقت احرام نہیں ہوتا،
کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ گھر سے نکلے احرام میں اور واپس آنے تک احرام میں. نہیں، احرام صرف عمرہ ادا کرنے کی حد تک، اور پھر حج کے دنوں میں جب آپ طواف زیارہ کر لیں اس کے بعد ختم. اس کے بعد آپ اگر منا میں رہتے بھی ہیں تو وہ پابندیاں پھر نہیں رہتی ہیں آپ کے اوپر. جن چیزوں پر دم دینا ہوتا ہے وہ خاص طور پر کون سے ہیں؟ جیسے میقات سے آپ نے احرام کے بغیر میقات کراس کر لی، شکار کیا یا کھایا، نکاح کیا یا پڑھایا، یوم نہر سے پہلے ہی حجامت کر لی، بال منڈوا لیے، لیکن اگر خود گر گئے تو اس پہ دم نہیں ہوگا. جن چیزوں سے حج باطل ہو جاتا ہے وہ بیوی سے تعلق ہے، جسمانی تعلق، حج ہی باطل ہو جاتا ہے اس سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لا علمی میں آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کو فوراً بتا دیتا ہے. جیسے روزے میں کیا ہوتا ہے، لا علمی میں کوئی کھانے لگا تو کوئی بتاتا ہے روزہ ہے تو وہ روک دیتا ہے. اب جو منہ کے اندر ہے یا حلق میں ہے وہ تو نہیں نکال سکتا، تو کلی کر لے جا کے. تو اب کیا اس کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا؟ نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ایسا کوئی ایکٹ کرنے لگا ہے جس سے دوسرے نے روک دیا اور وہ رک گیا تو اس پر بھی لا علمی کی وجہ سے اس پہ دم نہیں ہوگا، فدیہ نہیں ہوگا. اچھا، جب طواف کے لیے، طواف زیارہ کے لیے یا جو طواف قدوم جو جاتے ہی طواف کرتے ہیں عمرے کا، اس کے لیے جب اندر جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے کسی مسجد میں داخل ہو کر آپ بیٹھتے نہیں جب تک 2 نفل نہ پڑھ لیں. تو عمرے میں جو آپ طواف کرتے ہیں اس کے لیے مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں دعا پڑھ کے، سیدھے آپ جاتے ہیں اور جا کے اپنا طواف شروع کر دیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ آنکھیں ہی نہیں کھولتے اور ٹکرے مارتے رہتے ہیں دوسروں کو یا کھاتے رہتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں کہ جی صرف سامنے جا کے ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں گے اور پھر جھپکتے نہیں آنکھ، یعنی ٹک ٹکی باندھ کے جو دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں قبول ہوں گی. یہ بھی خود ساختہ تصور ہے، اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ آرام سے چلیں، آنکھیں کھول کے دیکھ کے چلیں، جہاں بھی اللہ کا گھر نظر آ جائے آپ دعا مانگنی شروع کر دیں اور شور بھی نہ مچائیں. وہ دیکھو نظر آگے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ بھی نہ کرے. ادب، احترام اور ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے گھر کی ایک اس کو آنر دینا، یہ بہت ضروری. اور جو وہاں بیٹھے ان کو بھی آنر دینا، وہ سب اللہ کے مہمان ہیں. دیکھیے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں نا، آنر دیتے ہیں اس کو. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں ان کو کوئی آنر نہیں دیں گے. وہ وہاں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہا تھا کہ طواف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو. وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے یہاں کی صفائی رکھنا تاکہ جو لوگ یہاں آئیں وہ اچھی طرح اپنا کام کر سکیں. یہ کیا ہے دراصل؟ ان آنے والوں کی عزت، آنے والوں کا اکرام. تو وہ سب کو ایک دوسرے کا کرنا چاہیے. سب مہمان ہیں اللہ کے، اور اس کے لیے اگر آپ ہو سکے کسی کو پانی پلائیں، خاص طور پر جو بزرگ خواتین اٹھ نہیں سکتی. اور کئی لوگ وہاں پر ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو کولر رکھے ہوئے ہیں پانی کے، جہاں سے پانی لینا ہوتا ہے، وہاں سے صرف پینے کا نہیں لیتے، پورے گیلن بھرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے والوں کو بے انتہا اذیت ہوتی. اس کے لیے آپ دیکھیے کیا فرق پڑتا. آپ کئی جگہوں پر وہ مزدوری پر جو لاتے ہیں زمزم ڈھو کر، تھوڑا باہر کی طرف ہو تو 5 ریال کی بڑی گیلن ملتی، اور رش ہو رمضان کا یا حج کا تو شاید وہ 20 تک کی بھی دیتے ہیں. تو خرید لیں اگر وسعت ہے، نہیں کوئی بھی پانی پی لیں دھکا دے کے. اور آپ کو پتا پانی روکنے کا گناہ کتنا ہے. اور پھر کئی لوگ تو اس کو ضائع اتنا کر دیتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور وہ بہہ جاتا ہے اور پھر باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور پیاسے رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے وہ پانی پینے کا ہے، وہ وہاں جمع کرنے کا نہیں ہے. وہاں سے کئی لوگ پھر بانٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں اور پھر اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. اپنے حصے کا ہی لیں، پیئیں، بس بات ختم. اور پی کے پھینکے نہیں، کوڑا ساتھ ہی رکھیں اپنے. اس پہ لکھا ہوتا ہے نا پینے کا پانی. جی بالکل. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پینا ہی چاہیے. ہاں جی.
تو پھر اس چیز سے منع کریں ٹریننگ میں کہ ایسا کام نہیں کرنا. جیسا کہ آپ کی کیسٹ میں ہے کہ چھوٹی سی باٹل اپنے پاس رکھیں اور چھوٹا سا تولیہ، تو اس پر آپ وضو کر لیں تو درست ہے. ہاں جی، پتا ہے کہ نہیں وضو رہتا تو نماز سے پہلے چھوٹی سی باٹل ساتھ رکھیں اور اس سے اپنا ادھر ہی کچھ کر لیں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اس کا بڑا خیال رکھیں کیونکہ اس پر بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. لوگ حرم میں صبح سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نیند آتی ہے تو ذرا لیٹ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ٹیک لگا کے اگر بیٹھے تو وضو چلا جاتا ہے، چاہے آپ کا نہیں گیا لیکن آنکھ بند نہیں. اگر بغیر اس کے آپ یوں جھک جھک کے آپ سو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ یوں بیٹھ کے سو رہے ہیں ٹیک لگا کے تو پھر آپ کا وضو نہیں. اب اگر آپ حرم میں بیٹھے ہیں اور آپ سو گئے ہیں، سونے سے سوائے ایک صورت کے کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور گردن جھک گئی، اس کے علاوہ سونے کی جو بھی قسم ہے اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوگا. وہ چیخے گا، چلائے گا، فریادیں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. آخر اس کی فریادوں سے ایک کوڑا باقی رہ جائے گا. جب وہ ایک کوڑا اس کو پڑے گا جو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ ایک پڑے گا تو اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی. جب اس تکلیف سے اس کو افاقہ ہوگا تو وہ پوچھے گا یہ کوڑا مجھے کیوں مارا گیا، میری کیا غلطی ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، ایک نماز جو بغیر وضو کے پڑھی تھی اس کا یہ عذاب ہے. اور دوسرے، تم ایک مظلوم کے پاس سے گزر رہے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. اب آپ دیکھیں یہ معمولی جرم نہیں ہے بغیر وضو نماز پڑھنا. اور کوتاہی سے بعض لوگ جیسے ہوتا پتہ کیا ہے، رات رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کو نیند آ رہی ہوتی، وہ کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے، یہ رش ہوتا ہے، حبس ہوتی ہے، بعض اوقات ویسے آپ اونگنے لگتے ہیں. اگر آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور آپ اونگنے لگے ہیں تو بس آپ اس طریقے پہ بیٹھ جائیے کہ گردن جھک کے رائٹ لیفٹ آپ تھوڑا سا، اگر آنکھ بند ہوتی ہے تو حرج نہیں، لیکن لیٹنا، ٹیک لگانا، ان سب چیزوں سے پرہیز کیجیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنی دیر میں وضو کرنے نہیں جا سکتے کہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. کیونکہ میرے سامنے حرم میں ایک دفعہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، ایک خاتون خراٹے لیتی ہوئی سوتی اٹھ کے نماز کے لیے کھڑی ہوگی، لوگ اسے منع کر رہے ہو، باز نہیں آ رہی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو نصیحت کی تو جو وضو کرنے چلی گئی. اگر کوئی اور بھی ایسا کر رہا ہے تو اس کو یہ حدیث شیئر کریں، لکھی ہوئی بھی آپ کو مل سکتی ہے حدیث، جو آپ کو پراپر ورڈنگ میں، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے باتیں کہانیاں بنا کے ان کو بتائیں کہ یہ حدیث ہے. آپ بے شک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کاٹ کے لے جائیں. جب آپ اپنے آس پاس مسجد میں دیکھیں لوگوں کو یہ حرکت کرتے، عربی میں بھی لکھی ہوئی ہو، اردو میں بھی لکھی ہوئی ہو، ریفرنس کے ساتھ آپ ایک کاغذ نکالے اور ان کو دے دیں کہ یہ آپ پڑھ لیں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ اللہ کی رحمت لینے جا رہے ہیں، ہم ثواب کمانے جا رہے ہیں، ہم فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم گناہ کمانے نہیں جا رہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ مسجد حرام میں سیدھا طواف پہ جائیں. طواف کی 2 نفل، اللہ اکبر، پچھلے اس عمرے پہ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے آج تک طواف کے نفل نہیں پڑھے، نہ مجھے پتا نہیں کیوں ذہن سے سلپ ہو گئے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ لکھی ہوئی چیزوں، طواف کر لیا، وٹ نیکسٹ، نفل 2 نفل کہاں پڑھنے ہیں. کچھ لوگ تو طواف کے عین بیچ میں نفل شروع کر دیتے ہیں کہ جی مقام ابراہیم یہ ہے، ادھر ساتھ پڑھنے. وہ اتنی تکلیف کرتے ہیں لوگوں کو. پوری مسجد میں سے کہیں بھی پڑھ لیں آپ، جہاں آپ کو پیچھے جا کے جگہ ملے، اذیت نہ دے. تو وہ طواف کے نفل بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح طواف کے دوران اپنی سہولت کے لیے آپ ایک میں استغفار کی کثرت کریں، دوسرے میں درود شریف، تیسرے میں کچھ جو دل میں دعائیں آئیں ان کو مانگے. پہلے سے تیاری کر کے جائیں کہ میں نے کون کون سی دعائیں وہاں مانگنی. اپنی زبان میں مانگے. دعا کی قبولیت صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت دل سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگنے میں، اس کی طرف توجہ کریں. پھر اسی طرح کئی لوگ رکن یمانی کو حجر اسود سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ حج پر گئی اور رکن یمانی کو بوسہ دیتی رہی اور ان کا یہ مطلب حجر اسود کو بوسہ دیں. تو بڑی حیران کہ بھئی اتنی مشکل سے لوگ حجر اسود، تو تم روز کہاں سے دے آتی ہو حجر اسود کو بوسہ؟ تو وہ رکن یمانی کو بوسہ دے رہی تھی.
تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس کو ہاتھ صرف لگایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ مردوں کا ہاتھ لگا ہوا اور اوپر مردوں کے ہاتھ کے آپ بھی ہاتھ رکھ دیں، یا آپ لگا کے وہاں کھڑے ہو جائیں تو دوسرے مردوں کے ہاتھ اوپر آ جائیں. ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. بس نظر ایک رکھیں، جہاں دیکھا کوئی تھوڑا سا موقع ہے تو جلدی سے ہاتھ لگا کے آگے چلنے کی کریں. کئی لوگوں کو طواف کا رخ نہیں پتا ہوتا، وہ الٹا طواف شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ کے گروپ میں جو ہوں یا یہاں سے جانے والے، ان کو یہ کتاب بھی پڑھائیں، تصویریں بھی دکھائیں، ایک ماڈل بنا کے اس میں کر کے بھی دکھائیں. وضو جیسے ہوتا ہے نا کہ اب صبح سے جمعے کے دن خاص طور پر لوگ بہت صبح جا کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں. اب بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہیں وضو باقی رہتا یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے چھوٹی سی باٹل رکھی اور اپنا ہی تولیہ رکھا ہوا اسی کے اوپر ہی آپ چھوٹا موٹا کر رہے ہیں، تو 3 دفعہ دھونا فرض نہیں ہے، ایک دفعہ میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طواف کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور حجر اسود میں دائیں ہاتھ سے ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے، وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے. اچھا بعض لوگ اس دفعہ میں نے دیکھا دوسری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو پیار سے کندھے پہ ذرا سا ہاتھ کر کے اسے کہیں اس طرف، بس منہ سے نہ بولے، اشارہ کر دیں اس طرف، تاکہ ان کا بھی اچھی سے ہو جائے. پھر اسی طرح طواف کے نفل جو ہے حتیم میں نہ پڑے، اس کے باہر ہی پڑے. پھر اگر خصوصی طور پہ اگر یہ خیال رکھیں کہ مردوں کے بیچ میں نہیں جا کے گھس کے پڑے، بلکہ جو عورتوں کا حصہ ہے اس میں جا کے پڑے. پھر زمزم جو ہے، پہلے تو زمزم نیچے ہوتا تھا، خواتین نیچے اترتی تھی، اب وہ سب سلسلے بند ہیں. اب یا تو کولرز میں یا ایک دیوار کے ساتھ کچھ حصے پر، وہاں پر آپ پی کر پھر اس کے بعد آپ دعائیں مانگ کے پھر صفا کی طرف جائیں. اور یہ جو دعا نا اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ حضرت ابن عباس کی دعا ہے. ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا جو مستحب ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے، اور خواتین کے لیے تو موقع ہے ہی کوئی نہیں ملتزم پہ جانے کا، تو مردوں کے بیچ میں جا کے نہ کھڑے ہوں. پھر اسی طرح صحیح میں کئی لوگ پورے 7 دفعہ گھوم کے 7 بناتے ہیں، جو 14 کو 7 سمجھتے. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، اور پھر اس کے بعد بال کٹائیں. بال کٹواتے ہوئے بھی یاد رکھیں کہ مرد سامنے نہ ہو، کیونکہ مرد اور عورتیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. کئی خواتین وہاں مردوں کے سامنے ہی چٹیاں نکالتی ہیں اور کاٹنا شروع کر دیتی ہیں. مردوں کو بال نہیں دکھانے چاہیے. ابھی تو عمرہ کیا اور ابھی سے ہی گناہ شروع کر دیے. اگر وہاں نہیں موقع ملتا تو واپس ہوٹل میں آ کے کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں. کوئی ضروری نہیں ادھر مروہ پہ ہی کاٹنے، وہ تو اس لیے کہ فارغ ہو جائیں، لیکن اگر وہاں نہ ہو تو واپس آ کے بھی کاٹ لیں. پھر اسی طرح طواف میں دوڑے نہیں. طواف میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے طواف نہیں کریں، اونچی آواز میں نہیں کچھ پڑھیں، کیونکہ جب ہم کسی کو بالکل اس طرح پکڑ لیتے ہیں نا، اور پھر وہ ایک تیز دوڑا اور پیچھے والا دوسروں کو دھکا دے کے رستہ بنا کے بعض اوقات آگے سے کاٹ کے دوسروں کی خشوع میں خلل ڈال کے آپ طواف کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنے دھیمے دھیمے قدم چلیں، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں. اور اگر مردوں نے بھاگنا ہے اس میں تو پھر آپ الگ رہیں تاکہ وہ بھاگ سکیں اور آپ اپنی رفتار پہ رہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ طواف میں سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں. میں تھک گیا ہوں، پھر صحیح 2 کر لیے، چکر 3 نہیں. انقطاع نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ وضو نہ رہے. صحیح میں وضو نہیں ضروری، پیریڈز میں بھی صحیح کی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. طواف کے لیے اور طواف کے نفلوں کے لیے وضو شرط ہے. اب آپ دیکھیے کہ جن چیزوں پہ کوئی فدیہ نہیں وہ کیا ہے. مثلا 9 ذی الحج کو زوال آفتاب تک مسجد نمرہ میں وقوف، پہلے ہی چلے جانا مسجد میں، ٹھیک ہے. عرفات میں جب جاتے ہیں نا تو مسجد میں پہلے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح 8 ذی الحج کا پورا دن منا میں قیام، عرفات میں جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا. اگر کسی نے نہیں کیا تو اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی نہیں کر سکا، بیمار ہے، بیٹھ کے کیا ہے تو اس پر کوئی دم نہیں. پھر اسی طرح 9 ذی الحج کی رات مزدلفہ میں گزارنا
سو کر گزارنا. اگر کوئی نہیں سویا تو دم نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور سونا مسنون ہے. 10 کی صبح مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا. اگر مشعر الحرام تک نہیں پہنچ پائے, جہاں بھی آپ کھڑے ہو گئے اس پہ کوئی دم نہیں. پھر وہیں سے جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے کنکریاں چننا. اگر آپ وہاں سے نہیں چن سکے, کہیں اور سے آپ نے چن لی تو کوئی حرج نہیں, اس پہ دم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ دیکھیے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران خانہ کعبہ نہ دیکھیں. یہ کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. آپ کعبہ کو دیکھیں, آپ آسمان کو دیکھیں, آپ زمین کو دیکھیں, آپ جس مرضی کو دیکھیں, کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. طواف نمازی کی طرح صرف یہ کہ اس میں ضروری بات کی جا سکتی, لیکن بہت باتیں نہ کریں. اور کئی لوگ تو باقاعدہ موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت میں طواف میں ہوں. اس طرح کے ٹیلی فون نہیں کرنے چاہیے طواف کے اندر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حتیم کے جو نوافل ہیں, اگر موقع ملے تو وہ کعبہ کے اندر نفل کے برابر اس کا اجر ہے, لیکن مردوں سے دھکم پیل کر کے مت پڑیں. ہر جگہ مردوں کو اوائڈ کریں. جہاں آپ دیکھیں بہت مرد کھڑے ہیں, وہاں سے ایک طرف ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی ثواب نہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ بازی کر کے تو انسان حجر اسود تک پہنچے یا حتیم تک پہنچے. مدینہ میں کئی لوگ روزہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اسی طرح مسجد نبوی کا بھی بہت احترام چاہیے. اونچی آواز میں باتیں کرنا, وہاں سو جانا, اور پھر اس کو ہوٹل کی طرح بنا لینا کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور بالکل ایک تفریح گاہ بن گئی, یہ چیز نہیں. کبھی روزہ ہوتا ہے, وہاں افطار بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس میں بھی انسان ادب, احترام, وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصراً یہ کام کرے اور عبادت پر فوکس ہو. جی آپ سوال کریے. اپنی ایک دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ عمرہ کر لیتے ہیں. نہیں, دوبارہ کس لیے کریں گے؟ صرف ایک عمرہ. ایک عمرہ ہوتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے, اور اگر آپ کو مدینہ جا کے دوبارہ کرنا ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھے, اس کے علاوہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے. عمرہ ایک ہی ہوتا ہے. یہی پوچھنا تھا کہ جیسے جاتی ہیں تو دوبارہ جا کے تو پھر وہ سفید رومال پہن کے آتی ہیں. عورت کے لیے سفید تو بچے تو بہتر ہے. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سی تھرو ہوتا ہے, نظر آتا ہے. دوسرا ایک بدعت بن گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حرام ہے ہی سفید لباس عورت کا بھی, اور اس میں کپڑوں سے اور شلوار سے اور ہر جگہ سے عورتیں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جیسے جائیں وہاں پر نفل پڑھ کے آ جائیں اور آ کے عمرہ یا ہے ہی نہیں کچھ ایسی کوئی چیز, کیوں جائیں؟ وہ حضرت عائشہ کے اس واقعے سے لیتے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ ہوا تھا کہ جب آپ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سب نے تمتع کی نیت کی تھی, تو وہ عمرہ نہیں کر پائی تھی, اور سب لوگ عمرہ کر کے جا رہے تھے. تو وہ تو احرام پہن کے عمرے کی نیت کر کے انٹر ہوئی تھی اور عمرہ نہیں کر پائی تھی. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے انتظار کیا اور کہا کہ آپ عمرہ کر لو اپنے بھائی کے ساتھ جا کر. مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں, وہاں سے جا کے انہوں نے پاک ہو کر دوبارہ احرام پہن کے کیا. لیکن یہ ان کے لیے ایک خصوصی صورت تھی, ورنہ تو سارے جتنے آپ کے ساتھ آئے تھے مدینہ سب چلے جاتے. کوئی دوسرا بندہ نہیں گیا اس میں, ناٹ اے سنگل پرسن, سوائے ان کے بھائی کے جو محرم کے طور پہ ساتھ گئے تھے. یعنی اگر یہ مسنون ہوتا اور ایسا کرنا درست ہوتا تو پھر تو وہ سارے کے سارے چلے جاتے کہ واہ ان کو موقع مل رہا ہے تو ہم بھی ذرا چلے جائیں ساتھ. بندہ گھر سے نکلتا ہے سن کے یہ جاتا ہے کہ وہاں جوتیاں جو ہے نا وہ اٹھا کے دوسرے پہن جاتے ہیں. جب خود پاؤں سے ننگا ہوتا ہے تو پھر ان کی جوتیاں پہننی پڑتی ہیں. اس کے بارے میں آپ فرمائیں. اس کے بارے میں یہ کہ کسی کی جوتی نہیں پہننی. ہر کوئی یہ سمجھ کے دوسرے کی پہنے تو آپ دیکھیں اسی سے فساد ہوتا ہے. کوئی کسی کی نہ پہنے, اپنی ہلکی جوتی, ہلکا سا کپڑے کا تھیلا جس میں شور شرابہ نہ ہو, جیسے لوگ پلاسٹک کے لے کے شٹ نمازیوں کی نماز, عبادت, ذکر, ہر چیز کرتے خراب. اور پھر بعض اوقات ان لفافوں کے اوپر عبارتیں لکھی ہوتی ہیں جو مثلاً وہاں بن داؤد سامنے ہی ایک وہ ہے اسٹور, اب لوگ وہاں سے چیز خریدتے ہیں, اس لفافے کے اوپر لکھا ہوتا ہے بن داؤد. اچھا وہ چیز کھا لیتے ہیں, استعمال کر لیتے ہیں اور لفافے میں جوتے ڈال لیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں داؤد علیہ السلام کا نام تھا, پیغمبر کا نام لکھا ہوا لفافے پہ, اور آپ اندر اس کے جوتے ڈال رہے ہیں. کیسے دل گوارا کر رہا ہے؟ کیوں یہ لفافہ یوز کر رہے ہیں؟
پھر کسی اور اسی، کیونکہ وہاں کے جو لوکل جتنے بھی بزنس والے ہیں ان میں سے نہ کسی پیغمبر کا نام ہے یا صحابی کا نام، ان کے ناموں سے ان کے نام ہے، انہی ناموں سے انہوں نے وہ لفافوں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہی لفافوں میں پھر لوگ جوتے اور کچرا اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اپنے گھر سے پتلے سے کسی کاٹن کا ایک چھوٹا سا تھیلا سی کے، جیسے وہ گتھلی نہیں سیتے اس کے اوپر کھینچ کے اس کی دھاگا، وہ کر لیں. اور جہاں آپ نماز پڑھنے لگے تو اپنے 2 پاؤں کے بیچ میں رکھ لیں بس، اور اٹھے وہیں سے جوتی اٹھائی ساتھ، اور جہاں بھی آپ آئے، یعنی ایسی جوتی ہو کہ جو بہت گندی میلی اور اس طرح کی نہ ہو کہ اس میں سے اسمیل اٹھے اور مسجد کا جو فضا ہے وہ خراب ہو. ٹھیک. اس وقت تو نقاب کریں گے جو نارمل نقاب کرتے ہیں. جی، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ اپنے نارمل جو بھی آپ نقاب پہنتے ہیں، جو بھی آپ اپنا گاؤن پہنتے ہیں، اسی میں آپ جائیں. جب وہ جہاز میں میقات کا اعلان کریں یا بتائیں کہ جی 10 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گئے، اس وقت آپ اپنا بیٹھا بیٹھا چینج کر لیں. بیگ کے اندر ہی آپ نے دوسرا دوپٹہ رکھا ہوا ہو، اور آپ پہلے اس کو اوپر لے لیں اور نیچے سے اپنا وہ کھسکا کے اتار لیں. واش روم میں جا کے سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر ہی اس کو باندھیں اور وہ کر لیں. یہاں احرام باندھ کے نکلی ہیں، اور جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہاں طواف کرنے سے پہلے یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے ان کو حیض شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کریں گی؟ اس خاتون اس وقت تو احرام میں ہی رہے، جس دن پاک ہو جائے تو وہیں سے عمرہ کر لے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد عائشہ جائے، کیونکہ اس نے احرام کھولا ہی نہیں. حضرت عائشہ کو تو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا، اور پھر وہ یعنی کہ جب وہ حج سے فارغ ہو گئی تھی تو اس لیے آپ کو دوبارہ ڈالنا پڑا تھا. اور کچھ لوگوں کی فلائٹس ایسے ہوتی ہیں کہ 4 ڈیز 5 ڈیز رہ جاتے ہیں نا، جب یہاں سے لاسٹ فلائٹس جاتی ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ دن کم بچ رہے ہوتے ہیں، آگے حج کا احرام بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی ہی احرام سے پھر وہ اگر سمجھتی ہے کہ 1 دن بعد حج شروع ہو رہا ہے اور انہیں پتا انہوں نے پاک کوئی نہیں ہونا، تو پھر حج ہی کی نیت کر لیں وہاں سے. احرام نہیں کھولیں گی. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئی، انہوں نے عمرہ ادا نہیں کیا، لیکن وہ احرام کی حالت میں ہی ہیں اور آگے حج سٹارٹ ہو گیا، تو وہ اسی احرام کی پابندیوں میں ہی حج کی نیت کر لیں. بالکل. اور جہاں سے وہ پاک ہوں پھر وہ غسل کریں اور پھر اپنا باقی مناسک حج ادا کریں. استاذہ یہ دوائیاں کھانی چاہیے مینسز روکنے کے لیے ان دنوں میں؟ نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک جو فطری عمل ہے اس میں رکاوٹ آتی، بعد میں بھی کئی بیماریاں آتی، اور کئی لوگ دوائیاں بھی کھاتے ہیں، اسپاٹنگ بھی چل رہی ہوتی، وہ اتنے شک میں ہوتے ہیں، اور جو عمل شک میں کیا جائے وہ تو ویسے ہی نہ پتہ چلتا کیا نہ پتہ چلتا نہیں کیا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے. حیض کی حالت میں جو ہے وہ عورت پھر کہاں پہ رہتی ہے؟ سب لوگ تو عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھے ہیں، پورا حرم کا جو حصہ ہے وہ مسجد کا ہی حصہ ہے نا؟ نہیں، مسجد کے جو باہر کے حصے ہیں، صحن ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جائے، تلاوت سنے جو نماز میں ہو رہی ہے، ذکر کرے، چاہے تو ہوٹل میں ہی رہ لے، اپنا ذکر کرتی رہے، کیونکہ سارا ہی حرم ہے. یعنی آپ کے ہوٹل جو ہیں خصوصاً جو قریب قریب کے ہیں وہ سارے حرم کے اندر ہیں. آپ بے شک نہ جائیں مسجد، ادھر ہی بیٹھ کے اپنا ذکر عبادت کرتے رہے. ایک چیز اور کہ اگر فرسٹ فلائٹ ہو واپس آنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پیریڈز بھی ہو گئے ہوں اور طواف زیارہ کے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے، تو اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ فلائٹ کینسل کرے اور رکے اور پاک ہو کے کر کے آئے. لیکن اگر ممکن ہو، کیونکہ بعض اوقات ممکن بھی ہوتا ہے فلائٹ چینج ہو جاتی ہے یا کوئی، لیکن بعض علماء نے ساری صورتحال کو، جن میں بن باز ہیں، اس کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ عورت اپنے کپڑے پہن لے اور طواف کر لے، کیونکہ دوبارہ جانا اس کے لیے مشکل، کیونکہ طواف زیارہ کے بغیر تو حج نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک اجتہادی رائے اپنی ظاہر کی ہے. اگر کسی کا دل مانتا تو اس پر عمل کر لے، ورنہ دوبارہ حج پہ چلے جائے. کیا کیا جا سکتا؟ کچھ کیا نہیں جا سکتا. اللہ کو یہ منظور، نیت کا ثواب مل جائے گا اس کو، حج کا نہ ملا. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر لا علمی کے اندر آپ سے کوئی اس طرح کی بھول چوک ہو جاتی ہے، اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ نقاب کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بھی بہت سے فقہی پوائنٹس ہیں جو کہ کسی نہ کسی سے مس ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں دوبارہ حج کرنا میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ پریکٹیکل ہے ہر ایک کے لیے.
مطلب کیا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ توبہ استغفار بعد میں آ کے انسان کرے تو اس کی کمپنسیشن ہو اس جائے؟ میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے وہم جس کا کوئی علاج نہیں. وہ دوبارہ بھی گئے, انہوں نے پھر بھی وہی سوچ لے کے واپس آنا ہے, ٹھیک ہے نا. جانا ممکن نہیں ہوتا, لیکن اگر ان کو پھر موقع مل بھی گیا نا, انہوں نے وہی غلطیاں پھر ریپیٹ کرنی یا کوئی اور کر کے آ جائیں گے, پھر شک کے ساتھ واپس آئیں گے. اس لیے یقینی علم ہونا چاہیے کہ جس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں کیا وہ غلطی ہے بھی. کیونکہ بہت سے لوگ مثلاً کنگھی نہیں کرتے, کیا پتا بال ٹوٹ جائیں. بھئی آپ کھینچ کھینچ کے نہ کریں, لیکن اگر جیسے مرد حضرات ہیں وہ کنگھی کرتے ہیں تو لازمی تو نہیں بال ٹوٹتے, اور کچھ بال تو آپ کے توڑے بغیر خود ٹوٹتے ہیں. اب لوگ اگر خود بال ٹوٹ کے بھی گر گیا نا یہاں کہیں, اس پہ بھی شک میں پڑ جائیں گے اور دم دینے کا کہیں گے, یا کہیں گے ہمارا حج نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا دین بہت سمپل فطری دین ہے, انسان کی مجبوریوں اور ضروریات کو سمجھتا ہے. اس میں ایک چیز جان بوجھ کے کرنا اور ایک چیز ہو جانا. جو ہو جاتی ہیں وہ بھی دو وجہ سے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کیا نہیں اور آپ کو پتا ہے یہ کرنا بھی نہیں, لیکن وہ سم ہاؤ ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ لا علمی اور نادانی میں ہونا. لا علمی کا تو علاج علم ہے کہ آپ معلوم کر لیں پہلے سے سب کچھ, لیکن اگر پھر بھی علم نہیں اور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو شک نہیں کریں ہر چیز میں, کیونکہ جو شک والی کیفیت ہے وہ عبادت کی لذت اور روح کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں بہت زیادہ اس بات پہ اسٹریس کیا کہ حج میں فرائض کیا ہیں, ارکان کیا ہیں, اس کے واجبات کیا ہیں, مکروہات کیا ہیں, اور جائز امور کون سے ہیں. ان کو تو بہت اچھی طرح لکھ بھی لیا جائے اور ان کے اوپر واضح بھی ہو کہ کس چیز پر کیا آئے گا. مثلا ارکان چھوٹ گئے تو حج ہونا ہی نہیں, وہ توبہ استغفار سے بھی واپس نہیں ہوگا. مثلا کوئی عرفات میں گیا ہی نہیں, بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں تک گیا ہی نہیں, حج نہیں ہوا, توبہ استغفار کر کے حج نہیں ہو جائے گا اس کا, ٹھیک ہے. اسی طرح واجبات جو ہیں ان پہ دم ہوتا ہے, توبہ استغفار سے نہیں بات بنے گی, دم دینا ہوگا یہاں پر. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرائض میں سے ہیں اس پہ دم دے کر بھی حج نہیں ہوگا. تو علم حاصل کر کے یقینی کیفیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں, کئی لوگ مدینہ سے واپسی پر رش سے بچنے کے لیے یا بعض اوقات اکوموڈیشن ایسی جگہ وہ دے دیتے ہیں کہ آپ کو حرم لے جاتے ہی نہیں ہے, اور وہاں سے پھر آپ کو عرفات وغیرہ لے جاتے ہیں, منی لے جاتے ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ مدینہ سے واپسی پہ عمرہ نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا حج تمتع ہے تو پھر تو آپ کو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, یا حج قران ہے تب بھی کرنا ہوگا. تو اس وقت پہلے سے آپ ان کو بتاتے ہیں جی ہمارا یہ حج ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے, تو پھر آپ جیسے تیسے وہ پہنچتے ہیں اور کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہم جیسے آفاقی ہیں, جاتے ہوئے عمرہ کر لیا, اب مدینہ چلے گئے, مدینہ سے واپسی پہ دل چاہے تو کریں, نہیں چاہے تو نہ کریں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اتنا اچھا موقع ہے, کیوں گوائیں. لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا رش ہے یا ہمت نہیں یا استطاعت نہیں کرنا چاہتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. یہ حج تمتع کی وجہ سے ان کو ہر صورت حج سے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے. تو آج جو آپ نے بات بتائی تو زیادہ آسان والی ہو گئی. پھر یہاں پر بھی بات ہوئی تھی کہ جب ایک دفعہ حدود حرم سے نکل گئے ہیں تو پھر واپسی پر آپ کو ہر صورت حج سے پہلے عمرہ کرنا ہوگا. یہ بات ہے؟ پھر نہیں, وہ تو یہاں سے جاتے ہوئے کر لیا, جی کر لیا, تو بس ایک ہی عمرہ ہوتا ہے. بس یہی بات ہوئی تھی کہ ایک عمرہ ہوتا ہے, دو عمرے نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. بس وہ اشہر الحج کے اندر ہوگا, یعنی حج کا مہینہ شروع ہو. اشہر الحج کیا؟ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحج. اگر آپ رمضان میں گئے ہیں تو آپ حج تمتع نہیں کریں گے, آپ افراد ہی ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے. جو عورتیں حقیقی محرم کے علاوہ گروپ کے ساتھ جاتی ہیں, خواہ رخصت ہو نہ جائیں. بہت سنسیئر مشورہ ہے, اس رخصت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں, کیونکہ حج کا سفر ایک کافی مشکل سفر ہے. اور ینگ لڑکیوں کو تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے محرم کے بغیر, اور جو بوڑھی ہیں ان کو اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ ان کو کون سنبھالے گا. لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں یا بوڑھوں کو سنبھالیں. جی ہوٹل وغیرہ میں جہاں حرم ہے وہیں رہیں, تو آپ وغیرہ کے لیے نہ جائیں. تو دل بہت چاہتا ہے کہ اتنے نزدیک گئے ہیں, تو پھر اتنے رش ایسے اوقات میں جس میں سمجھے کہ نسبتاً رش کم ہے, جسے رات کا مڈل ہوتا ہے, تو اس میں پھر بھی
گنجائش نہیں کرتی. لیکن اگر نہ بھی جا سکے اس لیے نہ جائیں کہ ہائے ہم سے نہیں جایا جاتا, تھکے ہوئے ہیں, دل نہیں چاہ, نو. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر اتنا مردوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر حجر اسود کے وقت اسے اوائڈ کریں. اور نمازوں کا ثواب انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی اتنا مل جائے گا کیونکہ وہ حرم کے اندر ہیں, کیونکہ حرم میں نماز کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 ہے. حج بدل کر سکتے ہیں. حج بدل ہوتا ہی اس کے لیے ہے جو اپنا کر چکا ہو اور دوسرے کا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے, جی سوال کیجیے. یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ حائضہ وہ کر سکتی ہیں طواف زیارہ, تو اس کے اوپر دم بھی دینا ہوگا کیا؟ اونٹ کی قربانی ہے اس پر. حالت حیض میں جن عالم نے, بن باز سعودی عرب کے وہ مفتی تھے, اسٹیٹ کے مفتی, انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ لوگ دوبارہ نہیں آ سکتے تو اس لیے خاتون دوبارہ حج نہیں کر سکے گی, تو وہ اپنے آپ کو یعنی وضو وغیرہ کر لے اور اپنے پیریڈز کے لیے کپڑے وغیرہ پہن کے طواف کر لے, لیکن اونٹ کی قربانی کریں. اونٹ کی قربانی بھی ساتھ کرنی ہوگی, پینلٹی ہے اس کی. بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کے پاس اونٹ بھی نہیں ہوتا یا پیسے نہیں ہوتے اونٹ کے, وہیں پر ہی دینی ہوگی دم. باقی چیزوں پہ تو بکری چکری ہے, لیکن اس پہ اونٹ کی قربانی حرم کے اندر دینی ہوتی, لمٹ نہیں, بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں. جی یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لا علمی میں انسان کچھ غلطی کر لیتا ہے جس پر دم لازم آتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو دیکھا جب ہم واپس آ جاتے ہیں جب, تو پھر وہ پیسے کسی کو دیتے ہیں جو جا رہا ہے کہ وہاں جا کے دے دے, تو یہ درست ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں بالکل. دیکھیے یہ جو گولیاں کھانے کا ہے نا قصہ, ہر ایک انڈیویجول کا الگ معاملہ ہے. کچھ لوگ کھانے کے باوجود بھی ان کے نہیں پیریڈز رکتے, اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے بغیر وہ نہ لیں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور کئی اور چیزیں بھی ہیں. تو اگر ہے ہی اس کے پاس 8 دن مثلا, اور اس کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ ٹیبلٹس لے لے گی اور پیریڈز باقی رک جائیں گے, اور کیونکہ کئی لوگ اور بیماریوں کے لیے بھی وہ لیتے رہتے ہیں, تو اس صورت میں وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے صحیح طور پر مشورہ کر لیں. اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے, ڈاکٹر یہ کہے, تو اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ اپنے جسم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. جی ایک تو منسز میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے, پھر بعد میں کہ ٹھیک کر کے نہیں آتا, بعد میں بھی کئی مہینے تک ریگولر نہیں ہوتے, آپ کا پیٹ وغیرہ بھی مطلب پھول جاتا ہے, نہیں کھانی چاہیے. جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی دن پہلے سے کھانا شروع کرتے ہیں نا, وہ جسم تھکا تھکا, طبیعت کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ, وہ عبادت جن دنوں میں آپ ویسے صحیح طور پہ کرنا ہے وہ بھی نہیں ہوتی صحیح طور پر. اگر آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ کا ارادہ طواف کرنے کا نہیں ہے, نماز پڑھ کے نکلنے کا, تو پھر تحیۃ المسجد پڑھیں گے. اگر تو نماز سے کافی پہلے چلے گئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اگر آپ نماز کے وقت ہی پہنچے, نماز کھڑی ہو گئی, تو بعض لوگ فرض نماز چھوڑ کے پہلے کے نفل اور سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے سنت شروع کی اور آپ سجدے میں ہیں کہ اتنے میں اقامت شروع ہو گئی, تو اس صورت میں آپ مکمل کر لیں, التحیات دروشی پڑھ لیں, اور آخری دعا اگر چھوڑ بھی دیں تو نماز ہو جائے گی. آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں, بعد میں تو ویسے ہی نفل پڑھیں گے. تحیۃ المسجد وہ نفل ہیں جو مسجد میں انٹر ہونے کے فوراً بعد بیٹھنے یا کوئی اور کام کرنے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں. جیسے پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں اور راستے میں کبھی اونگ آ جاتی ہے, ٹیک لگائی ہوتی ہے, تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر تو آپ آگے کی طرف سر جھکتا تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر آپ پیچھے ریلیکس ہو کے سو رہے ہیں, مثلاً اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے خوب آپ نے پیچھے سیٹ دراز کر لی, تو پھر تو ٹوٹ جائے, کیونکہ ٹیک سے منع ہے. جب فرض نماز ہم پڑھ چکتے ہیں تو لا علمی کی وجہ سے ہم اپنی آگے نماز کنٹینیو کر لیتے ہیں, اور اس میں وہ اس وقت جنازہ کا اعلان ہو رہا ہے. تو اس وقت ہم لوگوں کو اس نماز کو توڑنا ہے, یا کہ اگر شروع کر چکے ہیں تو کیا جو کرنا ہے؟ نماز شروع کر چکے ہیں وہ آپ پوری کیجئے, نماز توڑ کے جنازہ نہیں پڑھیے. لیکن جنازے کا اعلان وہ تقریباً فوراً بعد کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں درمیانی وقت میں ذکر اذکار کر لیں, پھر جنازہ پڑھ کے پھر سنت پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہے, کیونکہ اس دفعہ جو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے
وہ یہ ہے کہ جنازوں کی ایک مخصوص جگہ بنا دی انہوں نے. امام وہاں آ جاتا ہے اور وہاں سے جنازہ ہوتا ہے. نماز پڑھی امام نے, اعلان ہوا, اس کے بعد امام چل کے وہاں تک جا رہا ہے جس میں 2 سنت آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو میں تو اکثر یہ کرتی تھی کہ فرض پڑھے, سنت پڑھی, بائی دا ٹائم امام وہاں پہنچا اللہ اکبر ہوئی تو جنازہ پڑھ لیا ساتھ. جیسے پورا حج مسنون طریقے پہ, باقی ساری چیزیں تو ملتی ہیں. زمزم پینے کی مسنون دعا کیا ہے؟ کوئی مسنون دعا نہیں ہے. حضرت ابن عباس کی دعا ہے, صحابی کی دعا ہے, وہ پڑھیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے, ابن عباس یہ پڑھتے تھے کیونکہ ان کو علم نافع کا شوق تھا. تو ہر کوئی اپنی دلچسپی کی جو بھی دعا پڑھ سکتا ہے, اور یہ دعا بھی پڑھ لے صحابی کی پیروی میں. ٹھیک ہے جی, سوال کیجیے. جی جیسے حج بدل ہے تو بعض علماء کے نزدیک عمرہ بدل بھی ہے اور طواف بدل بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے 3 چکر لگا لیے ہیں, اس کے بعد وضو ختم ہو گیا ہے, تو دوبارہ وہ جا کے پہلے وضو کر کے آنا ہوگا, پھر طواف مکمل کرنا ہوگا. مثلا طواف شروع کیا آپ نے, وضو بیچ میں 3 چکر کے بعد ختم ہو گیا, آپ وضو کر کے آئیے, جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر دی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ سے طواف شروع ہوگا, کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں, ایک چکر کیا تو دوسرا چکر شروع کر لیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, میرے بھائی مجھے حج کروانا چاہتے ہیں والد صاحب کا, لیکن میں نے ابھی تک اپنا حج نہیں کیا, تو کیا میں دونوں کی نیت اکٹھے کر سکتی ہوں؟ ایک وقت میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے. پہلے اپنا حج کروں؟ پہلے اپنا حج کیجیے. جی بالکل, ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں. ایک بندہ پہلے اپنا کاٹ لے, وہ محلل ہو جائے, اس کے بعد سب کے کاٹ دے. پہلے اپنے کاٹیں پھر دوسروں کے کاٹیں. دیکھیے جب آپ سارے بالوں کو ایسے پکڑ کے اکٹھا ہاتھ میں جیسے مٹھی بنا لی نا, تو اس کو نیچے سے کاٹ, پوری لٹوں کو نہیں کاٹنا, سارا کھول 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 کے, بس ساروں کو جیسے آپ چٹیا ہوتی تو چٹیا کے اینڈ سے آپ کاٹ لیں. کٹے ہوئے کو بھی اکٹھا کر کے ایک طرف سے کاٹ لیں. جو ہوٹلز حرم کی ویسینٹی کے بالکل نزدیک ہیں, کیا ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہے؟ اگر کنزیکٹو صفحے آ رہی ہیں اور وہ ساتھ مل گیا ہے تو پھر آ جائے گا, کیونکہ مصلے بھی بنے ہوئے ہیں نا مختلف جگہوں پر, کیونکہ حرم کے اندر ہے وہ. ہم لوگ بیٹھے تھے لیکن وہ کچھ پرابلم ہو گئی تھی, لائک جو ہمارے آگے لوگ تھے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے, تو میری امی نے کہا تھا کہ اٹھ کے واپس ہوٹل ہی چلتے ہیں. تو پھر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ اعتکاف آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا پورے 10 دن. ہاں, وہ ضروری نہیں کہ مسجد نبی کے اندر ہی دوبارہ کریں, آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن کرنا ضروری ہے. جی, بعض فقہاء کے نزدیک طواف بدل ہو سکتا ہے, تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے طواف کر سکتے ہیں. السلام علیکم میڈم, میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو 5 دن ہوتے ہیں منا میں اور یوم عرفہ, وہاں پہ اگر حیض ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ کوئی حرج نہیں, حج ہو جاتا ہے. اچھا, وقوف عرفات بھی ہو جاتا ہے, وہاں کا بھی حج, مزدلفہ, یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں. اچھا, تو دوسرے میڈم میرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنا عمرہ کر چکے ہیں, تو والدین کا یا بہن بھائیوں کا یا بچوں کا یا کسی اور کو عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بدل جس کو کہتے ہیں, جی کر سکتے. اور تیسرا یہ سوال تھا کہ جو 40 دن ہوتے ہیں تو وہ پورا میاں بیوی کا تعلق پورے سارے میں حج میں نہیں ہوتا ہے؟ جی, یہ سمجھ لیجئے کہ صرف احرام کے دوران. احرام کب ہوتا ہے؟ جب یہاں سے آپ نے میقات سے احرام کی نیت کی, اور جب آپ نے بال کاٹ لیے تو اب شوہر بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ آپ احرام میں 8 تاریخ کو, احرام کے دنوں میں یہ, جی صرف احرام کے دنوں میں. اور کسی کا دوسرے کا طواف کر سکتے ہیں یا صرف اپنا ہی طواف کر سکتے ہیں؟ ایک رائے کے مطابق طواف بدل ہو سکتا ہے. اگر کوئی دلیل مانگے تو کیا دیں؟ جو علماء یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج بدل ہو سکتا ہے تو عمرہ بدل بھی, بلکہ حرم کے پاس وہ فارم آپ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ نے عمرہ بدل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ اتنی پیمنٹ کر دیں, تو وہ کسی سے کروا دیتے ہیں. تو اگر حج ہو سکتا ہے, عمرہ ہو سکتا ہے, تو پھر طواف بھی ہو سکتا ہے, اس پہ قیاس کرتے ہوئے. جی, حج بدل کی کوئی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے؟ اس میں دلیل ہے, وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا وہ نیت باندھ رہے تھے تو ایک شخص نے کہا لبیک عن شبرمہ, تو آپ نے فرمایا شبرمہ کون ہے, تم اس کی طرف سے حج کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میرا بھائی ہے. آپ نے فرمایا تم نے خود حج کر لیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو اور پھر اس کی طرف سے. ایک اور عورت نے کہا کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے, وہ سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں, تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی؟ تو اس کی بھی اجازت دی آپ نے. ٹھیک ہے, احرام کی حالت میں خواتین ہلکی پھلکی کنگھی کر سکتی ہیں کہ کر سکتی ہیں, کپڑے چینج کر سکتے ہیں. طواف کر کے زیادہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟
دیکھیے طواف کر کے سب کے لیے دعائیں جو مانگیں گے وہ سب کو فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے, چلیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.